احباب گرامی، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جنہوں نے اس دنیا کی جگہ پر آخرت کو ترجیح دی ہے، وہ آخرت کے معاملے میں انتہائی حساس ہیں، اپنے رب کی رضا کے متلاشی ہیں، اور ان کی چاہت اور تمنا یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو۔ اسی بات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے گر سکھایا کہ آپ کی زندگی میں تقوی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے آغاز میں بھی ہم اسی بات کو پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ان کے لیے بنتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور ساری زندگی اس تقوی کو اختیار کر کے نیکی کے راستے پر گامزن رہنا، یہ ایک ایسی خیر و بھلائی کا سبب بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا دل اطمینان سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کا رب بھی اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ بھائی ذرا توجہ میری طرف رکھیں۔ آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، لوگوں اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، بڑی کھلی ہے، بڑی وسعت والی ہے۔ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اس کے تین معنی ہیں، ہم انشاءاللہ وہ تینوں معنی سمجھتے ہیں۔ اگر تو اس کا یہ معنی مراد لیا جائے کہ زمین سے مراد یہ والی زمین ہے جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اکثر اہل علم نے اس کا یہی معنی بیان کیا ہے، تو پھر ہم اس کی تفصیل میں یہ عرض کریں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے، اس کا تعلق ہے آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بڑی بھلائی ہے۔ اگر کسی جگہ پر رہتے ہوئے آپ کا معاشرہ، آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا ماحول آپ کو نیکی کی اجازت نہیں دیتا، آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ تانے مارتے ہیں، آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اس سے روک دیا جاتا ہے، آپ پر پابندی لگا دی جاتی ہے، جیسا کہ غیر مسلم ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم خواتین کو چہرہ ڈھانپنے کے اوپر پابندی ہے، داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، اور اسی طرح اذان دینے پر پابندی ہے، باجماعت نماز ادا کرنے پر پابندی ہے۔ وہی پابندیاں جو شروع اسلام میں تھیں، جن پر صحابہ کرام عمل کرنا چاہ رہے تھے، نیکی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کفار نے ان کو اس پر عمل نہیں کرنے دیا۔ یہی صورتحال اب بھی ہے کہ کسی جگہ پر، وہ بے شک مسلم معاشرے میں، بندہ ایسے ماحول میں رہ رہا ہو جہاں اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو، اللہ کی رضا کا حصول اس کے لیے مشکل بنا دیا جائے، ایسا معاشرہ جس میں حرام آسان ہو اور حلال مشکل ہو، ایسا معاشرہ جس میں شیطان کے پجاری موجود ہوں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بندہ لاکھ یہ بات کہے کہ جی میں ٹھیک ہوں، اگر میں بے نمازوں کے درمیان رہتا ہوں تو میں تو نمازی ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہ بندہ بہت بڑے دھوکے میں ہے، بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے۔ آپ میرا بھائی گاجر کے دو ٹکڑے لیں، ایک کو نمک لگا دیں، دوسرے کو چینی لگا دیں، اور کچھ دن کے لیے دونوں کو رکھ دیں، چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹکڑے کا اچار بنا ہے اور دوسرے کا مربع بن گیا ہے۔ دونوں کا ماحول آپ نے مختلف رکھا۔ ماحول کے مختلف ہونے سے چیزوں کے اثرات، ان کے نتائج بدل جاتے ہیں۔ آپ بے نمازوں کے درمیان رہیں،
آپ 20 سال 30 سال نماز کے پابند رہیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بھی نماز کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، آپ کی نظر سے بھی نماز کی اہمیت، نیکی کی اہمیت کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے۔ جب آپ کی جماعت مسلمانوں کا ایک گروہ تیار ہو گیا، اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں اجازت نہیں دی تھی کہ آپ نے جہاد کرنا ہے۔ مکی زندگی میں روکا گیا تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، کافروں سے بھی لڑنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی جماعت بڑی ہو گئی، کتنی بڑی ہو گئی؟ 100 بندے تھے اسلام کے، تقریباً 100 بندہ تھا جس نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ 100 بندہ اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم اس لیے دیا کہ اب آپ کفار کے ماحول میں نہ رہیں، یہ آپ پر اثر ڈال سکتا ہے۔ آپ مدینہ کی طرف جائیں، وہاں جا کر اپنا نیکی کا ایک ماحول بنائیں، اور پھر اس ماحول کے اندر صحابہ کرام کی تربیت ہوئی۔ ہمیں بھی اپنے ماحول کو بدلنا ہے۔ اگر ہم کسی ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ نہیں زمین میرے لیے تنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، نیکی کرنی ہو صحیح بندے نے، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ اللہ کی زمین کیسے کشادہ ہے؟ کشادگی کا معنی یہ نہیں کہ بندے کے پاس قلعے ہی قلعے ہوں، مربوں کا بندہ مالک ہو تو پھر ہی کشادگی ہے۔ نبی علیہ السلام جس گھر میں رہتے تھے وہ 4x4 کا تھا، 4 فٹ بائی 4 فٹ کا، اور سجدہ جب کرتے تھے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاؤں آپ علیہ السلام کے سامنے آتے تھے، میں ان کو ہٹاتی تو پھر آپ وہاں پر سجدہ کر پاتے تھے آسانی سے۔ یعنی 2 لوگ بھی وہاں پر مشکل سے رہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ چھوٹا سا حجرہ، یہ چھوٹا سا گھر، یہ کشادگی کا، برکت کا ایک ایسا مکان تھا کہ جو آج بھی دنیا جس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لگا کر سفر کرتی ہے۔ تو کشادگی کا معنی میرا بھائی یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندے کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اپنا ماحول، اس کا انتخاب اچھا کرے۔ آپ دیکھیے کہ کس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور ہمارے ماحول کو کیسے بدلا جا رہا ہے۔ ایک مینڈک کو آپ پانی میں رکھیں اور پانی کو ابالنا شروع کر دیں، مینڈک میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جوں پانی ہیٹ اپ ہوتا ہے یہ اپنے جسم کا درجہ حرارت بھی اس کے ساتھ ساتھ مینٹین کرتا ہے، یہ گرم پانی میں بھی رہ لیتا ہے، لیکن ایک حد تک۔ آپ چولہے کی آگ تیز کر دیں اور درجہ حرارت اور بڑھا دیں جب ٹمپریچر بڑھتا ہے اور مینڈک کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو جاتا ہے، مینڈک اب اچھل کود شروع کرتا ہے کہ میں کسی طریقے باہر نکلوں، لیکن وہ باہر نہیں نکل پاتا اور بالآخر وہ اس میں ہی مر جاتا ہے۔ ہماری حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ ہمیں پہلے خبروں میں دکھایا جاتا تھا کہ خاتون بھی اگر خبریں سنا رہی ہے تو اس کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے، پھر بعد میں کیا ہوا کہ دوپٹہ اتر گیا، پھر آہستہ آہستہ خواتین کو نہاتے ہوئے دکھایا گیا، پھر آہستہ آہستہ لیٹ نائٹ پیکیجز دکھائے گئے، اور ہمیں اتنی آہستہ آہستہ دین سے بے رغبت کیا گیا اور ہمیں ایک ایسا ماحول دیا گیا کہ اگر آج کسی بھی جگہ پر کسی بھی فیلڈ میں عورت نہ ہو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ ہمارا ماحول ہی ایسا بنا دیا۔ حالانکہ ماحول جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں حرج ہی کوئی نہیں، حرج ہی کوئی نہیں، حرج ہی کوئی نہیں، آپ 10-20 سال پیچھے چلے جائیے اور آج کے معاشرے کو دیکھیے، زمین آسمان کا فرق ہے، اور آگے آنے والا جو دور ہے اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے، معاملات بڑے بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو نیکی کے ماحول میں رکھیے، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ مساجد کے قریب لوگ گھر نہیں لیتے کہ شور پڑ جاتا ہے، سارا دن شور ہی ہوتا رہتا۔ ہم اپنے ماحول کو بنائیں تو صحیح۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کشادگی کرے تو خود نیکی کی طرف بڑھیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بڑھیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو بڑا قبول کرتا ہے۔ ماحول کے ہی اعتبار سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ کے 2 وزیر تھے، یہ بات میں پہلے بھی یہاں عرض کر چکا ہوں۔ ایک بادشاہ کے 2 وزیر تھے،
تو دونوں وزیروں نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت بندے کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، ماحول اس کا جیسا مرضی ہو، تربیت اس کی اچھی ہونی چاہیے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ دوسرا وزیر کہنے لگا نہیں بادشاہ سلامت، بندے کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، تربیت بے شک نکمی ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ تم دونوں اپنی بات کی کوئی دلیل پیش کرو، اپنے بات کا کوئی عملی نمونہ پیش کرو، اور جو اپنی بات کا عملی نمونہ نہ پیش کر سکا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اب دونوں وزیر چلے گئے۔ جس وزیر نے کہا تھا کہ میں ماحول کو زیادہ پریفر کرتا ہوں، ماحول زیادہ بندے پر اثر انداز ہوتا ہے، اب وہ پریشان تھا کہ میں کیسے دلیل پیش کروں، میں کیسے عملی نمونہ پیش کروں۔ بادشاہ نے 7 دن کا ٹائم دیا تھا۔ اس نے 7 دن میں ہر ایک عقل مند آدمی سے، درباروں پر، مسجدوں میں، ہر جگہ پر وہ گیا، لیکن اس کو کچھ نہیں ملا۔ آخری دن تھا، کسی نے اس کو بتایا کہ دور جنگل میں ایک بابا رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہارا حل کر دے۔ وہ بابے کے پاس گیا، بابے نے اسے کہا کہ بے فکر ہو کر چلے جاؤ، کل دربار میں فتح تمہاری ہو۔ یہ وزیر واپس آ گئے، اس نے کہا بابے نے لگتا ہے مجھے لارا لگایا ہے، اس نے گھر والوں سے ملاقات کی، سر پہ کفن باندھا اور دربار میں پہنچ گیا۔ دربار میں آیا، پورا دربار بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا بھئی اپنی اپنی بات کا عملی نمونہ پیش کرو۔ جس وزیر نے یہ کہا تھا کہ بادشاہ سلامت تربیت اچھی ہونی چاہیے، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت پہلے میں بات کروں گا۔ اس نے کہا پیش کرو۔ وزیر نے تالی بجائی، دروازے سے پردہ ہٹا اور 7 بلیاں اس دروازے سے اندر داخل ہوئیں ایک لائن میں۔ 7 بلیوں کے منہ میں پلیٹیں ہیں اور پلیٹوں میں موم بتیاں جل رہی ہیں، اور وہ ایک لائن میں چلتی ہوئی آئیں اور دربار کے دوسری طرف جو دروازہ تھا اس میں جا کر وہ غائب ہو گئی۔ پورے دربار میں تالیاں بجیں کہ کیا تربیت کی، اعلیٰ تربیت کی۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے کہا کہ تم ماحول کی بات کرتے تھے، اب تم اپنی عملی دلیل پیش کرو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ میری گردن حاضر ہے، لیکن میں مرتے دم تک یہی کہوں گا کہ ماحول ہی ہے جو بندے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کی گردن کاٹو۔ جب گردن کاٹنے لگے تو پیچھے سے بابا آ گیا۔ بابا کہتے 1 منٹ ٹھہرو۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا وزیر سے کہا کہ اپنی بلیوں کو دوبارہ بلاؤ۔ وزیر نے پھر تالی بجائی، دروازے سے بلیاں باہر نکلیں۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ جب وہ دربار کے سینٹر میں پہنچی، بابے نے اپنے کندھے سے ایک تھیلا اتارا اور وہ ادھر الٹ دیا، اس میں سے چوہے نکلے۔ اب جب چوہے نکلے تو بلیاں پلیٹیں بھول کر چوہوں کے پیچھے لگی، اور پورے دربار کے اندر جو ہے وہ بگدڑ مچ گئی۔ اب بادشاہ جو تھا اس کو بات سمجھ آئی۔ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہے ماحول، آپ نے تربیت بڑی اچھی کی بلیوں کی، لیکن جیسی انہوں نے چوہوں کو دیکھا، ماحول ان کا بدلا، ان کا من بھرا، ان کا جو اندر کا درندہ تھا، جو ان کے اندر کی فطرت تھی وہ باہر نکلی، اور وہ اپنے ماحول کے مطابق وہ چل پڑی اور اپنی تربیت کو بھول گئی۔ اس لیے میرا بھائی اپنی تربیت کو دیکھیں، آپ کے بچے کہاں پر رہ رہے ہیں، بچے کیا دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا دیکھ رہے ہیں، آپ بچوں کو کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ بچوں کو کس طرح کے تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہیں، وہ کیا پڑھ کر آ رہے ہیں، کیا سیکھ کر آ رہے ہیں، کس ماحول میں وہ جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہے۔ اگر یہ ماحول ہم نے آج اچھا نہ کیا تو اللہ کی قسم ہم مربوں کے مالک ہوں یا ہمارے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، وہ تنگی کی شکایت کرتی ہیں۔ جب دلوں کے اندر تنگیاں آ جائیں پھر یہی ماحول ہوتا ہے جو انسان کو بڑا ہی زیادہ تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس کے جو 2 مطلب ہیں وہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ وما توفیق